تھوڑی دیر بعد وہ ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ میں سر تنویر کے فون نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ ہیلو، کون ہے؟ کیا لیڈی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں؟ اوہ اچھا، آپ ذرا انہیں مطلع کر دیں، شکریہ۔ عمران چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ہیلو لیڈی تنویر، دیکھیے میں روشی اینڈ کمپنی کا ایک نمائندہ ہوں۔ کیا آپ آدھے گھنٹے بعد ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں مل سکیں گی؟ یہ بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، بہت ضروری۔ آپ کو ایک اہم اطلاع دینا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، جی ہاں، وہی معاملہ ہے، ملیں گی، شکریہ۔ عمران سیور ہک میں لگا کر بوتھ سے نکل آیا۔ اب اس کی ٹوئسٹر ٹپ ٹاپ نائٹ کلب کی طرف جا رہی تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور آہستہ آہستہ اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ نائٹ کلب میں عمران کو زیادہ دیر تک لیڈی تنویر کا انتظار نہیں کرنا پڑا۔ دونوں ایک دوسرے گوشے میں جا بیٹھے جہاں وہ آسانی سے ہر قسم کی گفتگو کر سکتے تھے۔ کیا بات ہے؟ لیڈی تنویر بولی۔ میرا خیال ہے کہ میں پہلے بھی کہیں آپ کو دیکھ چکی ہوں۔ میرے آفس میں ہی دیکھا ہوگا، میں روشی کی فرم کا جونیئر پارٹنر ہوں۔ اوہو اچھا، ہاں میں نے وہی دیکھا تھا، لیڈی تنویر نے سر ہلا کر کہا۔ اہم اطلاع کیا ہے؟ مسٹر تنویر بھی اس آدمی میں دلچسپی لے رہے ہیں، عمران نے بے ساختہ کہا اور لیڈی تنویر کے چہرے پر نظر جما دی۔ نہیں، لیڈی بری طرح چونک پڑی۔ جی ہاں۔ لیڈی تنویر کا چہرہ یک بیک تاریک ہو گیا، وہ بار بار اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ تم کس طرح کہہ سکتے ہو؟ میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے اس آدمی کے دروازے پر دستک دیتے دیکھا ہے۔ کیا وہ سر تنویر سے ملا تھا؟ نہیں، وہ کسی سے نہیں ملتا۔ اس کا کمرہ ہر وقت بند رہتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ابھی تک ان دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ اس کے دروازے پر کاریں آتی ہیں، خوش پوش آدمی سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کسی سے بھی نہیں ملتا۔ لیڈی تنویر کچھ دیر تک خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اگر سر تنویر بھی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں تو اسے یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ لیکن آپ نے میرے دفتر میں اپنا نام اور پتہ غلط کیوں لکھوایا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اوہ میں نے غلطی کی تھی، میری مدد کرو۔ میری نیت میں فطور کوئی نہیں تھا، محض رازداری کے خیال سے میں نے ایسا کیا تھا، ورنہ تمہارے فون پر یہاں دوڑی نہ آتی، صاف کہہ دیتی کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں کسی روشی اینڈ کمپنی سے واقف نہیں۔ لیکن وہ ہے کون؟ یہ نہیں بتا سکتی۔ پہلے میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کے یہاں آنے کا مقصد معلوم کروں، مگر اب یہ چاہتی ہوں کہ وہ اس شہر ہی سے چلا جائے۔ کیا تم میری مدد کر سکو گے؟ بولو، معاوضہ 10,000، اور تمہیں یہ بھی معلوم کرنا ہوگا کہ سر تنویر کی رسائی اس تک کیسے ہوئی۔ دیکھیے محترمہ، معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ کیوں ٹیڑھا کیوں ہے؟ لیڈی تنویر اسے گھورنے لگی۔ وہ اپنی حالت پر قابو پا چکی تھی۔ آپ اس آدمی میں دلچسپی کیوں لے رہی ہیں جبکہ وہ آپ کے طبقے کا بھی نہیں؟ 10,000 کی پیشکش تمہاری شکل دیکھنے کے لیے نہیں ہے، لیڈی تنویر نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ میں کبھی اس غلط فہمی میں نہیں مبتلا ہوا، عمران مسکرا کر بولا۔ 10,000 صرف اسی لیے ہیں کہ تم کسی بات کی وجہ پوچھنے کی بجائے کام کرو گے۔ بہت خوب، اب میں سمجھ گیا۔ لیکن لیڈی تنویر، اگر وہ یہاں سے جانے پر رضامند نہ ہوا تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو اب صورت بھی میں ہی بتاؤں؟ 10,000؟ ٹھہریے، ایک دوسری بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے، عمران آہستہ سے کہا۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اگر وہ جانے پر رضامند نہ ہو تو دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے۔ کیا؟ لیڈی تنویر آگے کی طرف جھک کر آئی۔ اسے قتل کر دیا جائے۔ لیڈی تنویر گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی، اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی تھیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہ ہکلائی۔ پھر سوچ لیجیے، بعض اوقات رازداری کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کیا مطلب؟ لیڈی تنویر بے ساختہ چونک پڑی۔ سر تنویر اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، عمران آہستہ سے بڑبڑایا۔ صاف صاف کہو لڑکے، مجھے پریشان نہ کرو۔ خیر ہٹائیے، یہ غیر ضروری بات ہے۔ مجھے تو صرف اتنا کرنا ہے کہ اسے یہاں سے کھسکا دوں، اگر نہ جائے تو بولیے، ختم کر دیا جائے نا اسے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کسی کو کانوں کار خبر نہ ہوگی، اور 10 میں صرف 5 کا اضافہ، 15,000 میں معاملہ فٹ۔ کیا تم لوگ یہ بھی کرتے ہو؟ لوگ نہیں، صرف روشی۔ کیا وہ اینگلو برمیز لڑکی؟ جی ہاں، بس یہ سمجھیے جسے ایک بار دیکھ لیا وہ ہمیشہ کے لیے قتل ہو گیا۔ کیا بکواس ہے! آہا، یہی تو آپ نہیں سمجھی۔ قتل سے میری مراد یہ تھی کہ روشی اسے اپنے عشق کے جال میں پھنسا کر یہاں سے ہٹا لے جائے گی۔ کام خیالی ہے، اول تو وہ بڑا ہے، دوئم پختہ کردار کا مالک۔ یہ طریقہ قطعی فضول ثابت ہوگا۔ غالباً اس کی آپ ہی کی سی عمر ہوگی، عمران نے پوچھا اور غور سے اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ لیڈی تنویر نے فوراً ہی جواب نہیں دیا۔ وہ کافی چالاک عورت تھی۔ اس نے لاپرواہی سے کہا، یہ قطعی غیر ضروری سوال ہے۔ اچھا، اب میں کچھ نہیں پوچھوں گا، صرف اتنا بتا دیجیے کہ آپ اسے کب سے جانتی ہیں؟
یہ بھی غیر ضروری ہے۔ خیر مگر مجھے حیرت ہے کہ سر تنویر کی رسائی اس تک کیسے ہوئی۔ اگر وہ اسے جانتے ہیں تو پھر آپ کی تگودو فضول ثابت ہوگی۔ تم مجھ سے کیا گلوانا چاہتے ہو؟ لیڈی تنویر غیر متوقع طور پر مسکرا پڑی۔ یہی کہ یہاں آنے پر اس نے آپ سے ملنے کی کوشش کی تھی یا نہیں؟ تم غلط سمجھے ہو، لیڈی تنویر نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس سے مجھے بلیک میلنگ کا خطرہ ہو۔ اس سے کسی طرح ملو اور اس بات پر آمادہ کرو کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ تم اسے بتا سکتے ہو کہ یہ لیڈی تنویر کی خواہش ہے۔ اور اگر سر تنویر نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ یہیں رہ جائے تو؟ عمران نے پوچھا۔ سر تنویر؟ لیڈی تنویر کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آنے لگے۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ سر تنویر اسے کس طرح جانتے ہیں اور اس میں کیوں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اچھا اگر سر تنویر کو معلوم ہو جائے کہ آپ بھی اس میں دلچسپی لے رہی ہیں تو ان پر اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ لیڈی تنویر چند منٹ عمران کو غور سے دیکھتی رہی، پھر بولی، لڑکے تم بہت چلاک ہو، مگر اس چکر میں نہ پڑو۔ ویسے اتنا ضرور کہوں گی کہ سر تنویر کی ملاقات اس سے نہ ہونے پائے تو بہتر ہے۔ بس اب جاؤ۔ اس دوران میں اگر کوئی خاص ضرورت پیش آئے تو مجھے فون کر سکتے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس کام کو بہتر طور پر کر سکو گے۔ صرف ایک بات اور، عمران جلدی سے بولا۔ نہیں اب کچھ نہیں، لیڈی تنویر اپنا پرس اٹھاتی ہوئی بڑبڑائی۔ پہلے آپ صرف اس آدمی کے متعلق شٹ اپ۔ لیڈی تنویر مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ عمران اسے جاتے دیکھتا رہا۔ رات بہت تاریک تھی، مطلع شام ہی سے بڑھ آلود رہا تھا اور اب تو پورا آسمان بادلوں سے ڈھک گیا تھا۔ عمران لیڈی تنویر کے متعلق سوچتا ہوا اپنی ٹوسٹر ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر قبل اس سے جو باتیں ہوئی تھیں کافی الجھاوے دار تھیں۔ وہ 10,000 خرچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور کام صرف اتنا تھا کہ اس گمنام آدمی کو شہر سے کہیں اور بھیج دیا جائے، اور وہ آدمی لیڈی تنویر کے طبقے سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اس سلسلے میں صرف ایک ہی بات سوچی جا سکتی تھی، وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کبھی لیڈی تنویر سے اس کے ناجائز تعلقات رہے ہوں اور اب اسے اس سے بلیک میلنگ کا خطرہ ہو۔ مگر یہ خیال بھی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا کیونکہ لیڈی تنویر زیادہ پریشان نہیں معلوم ہوتی تھی، حتیٰ کہ سر تنویر کے حوالے سے بھی اس نے جو تھوڑی بہت بے چینی ظاہر کی تھی وہ عمران کو مصنوعی ہی معلوم ہوئی تھی۔ یعنی وہ خواہ مخواہ یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ سر تنویر کو اس آدمی سے واقف نہ ہونا چاہیے۔ کیس دلچسپ ہے۔ عمران نے پھر ٹوسٹر کا رخ شاہی باغ ہی کی طرف موڑ دیا۔ وہ ایک بار پھر اس پراسرار آدمی کے کمرے کا دروازہ کھلوانے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ کار ایک محفوظ جگہ چھوڑ کر وہ مزدوروں کی بستی کی طرف پیدل چل پڑا۔ یہ بستی اس وقت بالکل تاریک پڑی تھی۔ گلیوں میں کہیں کہیں لیمپ کی روشنی کے دبے نظر آ جاتے۔ یہ روشنی بھی ان مزدوروں کے کمروں کی تھی جنہیں شاید ملوں میں رات کی شفٹ پر کام کرنا تھا۔ عمران گلیوں سے گزرتا رہا لیکن کسی نے بھی اس کی طرف توجہ نہ دی۔ کبھی کبھار ایک آدھ کتا مزمر سی آواز نکالتا اور پھر خاموش ہو جاتا۔ وہ اسی گلی میں پہنچ گیا جہاں اسے جانا تھا۔ پھر وہ اس کمرے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ یکایک اسے ٹھٹک جانا پڑا کیونکہ کسی نے کمرے کا دروازہ اندر سے کھولا تھا۔ وہ ایک طرف ہٹ گیا۔ کسی نے کمرے سے نکل کر دروازہ بند کیا۔ اس نے اپنے داہنے ہاتھ میں کوئی وزنی سی چیز لٹکا رکھی تھی۔ پھر عمران نے اسے گلی کے دوسرے سرے کی طرف جاتے دیکھا۔ عمران بھی آہستہ آہستہ چلنے لگا لیکن وہ ایک دیوار سے لپٹا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ مرتکب چاروں طرف دیکھتا ہوا بہت احتیاط سے قدم بڑھا رہا ہے۔ سڑک پر پہنچ کر اس آدمی نے اپنی رفتار تیز کر دی لیکن یہاں وہ چوروں کی طرح ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کا رخ تانگا سٹینڈ کی طرف تھا۔ عمران بھی چلتا رہا اور پھر جب وہ ایک تانگے پر بیٹھ گیا تو عمران نے اپنی کار کی طرف دوڑنا شروع کر دیا جو وہاں سے کافی فاصلے پر تھی اور تانگا مخالف سمت میں جا رہا تھا۔ کار تک پہنچتے پہنچتے تانگا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ عمران کو بڑی مایوسی ہوئی مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ کار سٹارٹ کر کے وہ بھی ادھر ہی روانہ ہو گیا جدھر تانگا گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر تانگا کسی نواحی بستی میں نہ مڑ گیا تو وہ اسے ضرور جا لے گا۔ سڑک سنسان پڑی تھی۔ آگے چل کر کار کی اگلی روشنی میں ایک تانگا دکھائی دیا لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ وہی تانگا رہا ہو جس کی اسے تلاش تھی۔ اس نے کار کی رفتار بہت کم کر دی۔ ساتھ ہی اس نے محسوس کیا کہ تانگا کی رفتار پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے اور پھر ایک جگہ تانگا رک گیا۔ سڑک پر آگے چڑھائی تھی اور تانگا کار سے زیادہ اونچی جگہ پر تھا۔ اچانک وہ کار کی روشنی میں آ گیا اور عمران نے پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی کی شکل اچھی طرح دیکھ لی لیکن لباس سے وہ کوئی مزدور یا کم حیثیت کا آدمی نہیں معلوم ہوتا تھا۔ جسم پر ایک لمبا کوٹ اور سر پر فلیٹ ہیٹ، داڑھی سے معمر معلوم ہوتا تھا کیونکہ وہ بالکل سفید تھی۔ اس نے جلدی سے فلیٹ ہیٹ کا گوشہ چہرے پر جھکا لیا اور کوٹ کے کالر کھڑے کر لیے۔
شاید گھوڑے کے ساز میں کوئی خرابی آ گئی تھی جسے تانگے والا نیچے کھڑا درست کر رہا تھا۔ عمران نے رفتار اور کم کر کے خواہ مخواہ ہارن دینا شروع کر دیا، حالانکہ وہ کترا کر بھی نکل سکتا تھا۔ مقصد دراصل یہ تھا کہ وہ کوچوان اور سوار کو دھوکے میں رکھ کر تانگے کے قریب پہنچ جائے۔ او بے تانگے والا خرگوش کی اولاد! عمران تانگے کے قریب پہنچ کر گرجا۔ صاحب بہت جگہ ہے، تانگے والے نے کہا۔ کدھر جگہ ہے؟ عمران کار سے اتر کر چیخا۔ بڑھاؤ، سڑک کے نیچے اتار دو۔ وہ تانگے کی پچھلی سیٹ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ یہ تو زبردستی کی بات ہے جناب، تانگے والا بھی جلا گیا۔ عمران پچھلی سیٹ پر ہاتھ رکھتا ہوا آہستہ سے بولا، سرکار مجھے لیڈی تنویر نے بھیجا ہے، برا کھانس کر رہ گیا۔ میں آپ ہی سے عرض کر رہا ہوں، عمران نے کہا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں کوئی ٹھنڈی سی چیز اس کی پیشانی سے آ لگی۔ پیچھے ہٹ جاؤ، برا آہستہ سے پرسکون آواز میں بولا۔ مورینا سولونیا کو کتیوں کی موت مرنا پڑے گا، یہ بڑے غزالی کا فیصلہ ہے۔ لیکن میں نے کیا قصور کیا ہے چچا غزالی؟ عمران نے سعادت مندانہ انداز میں کہا، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، اسی لیے تو ٹریگر اپنی جگہ پر ہے، ورنہ تمہاری کھوپڑی میں ایک رنگین سا سوراخ ہو جاتا اور میں اسے دیکھ کر خوش نہ ہو سکتا۔ عمران نے ایک طویل سانس لی۔ اتنے میں تانگے والے نے آگے بڑھنا چاہا لیکن بوڑھے نے اسے روک دیا۔ مورینا سے کہہ دو کہ غزالی بچہ نہیں ہے۔ میں کسی مورینا کو نہیں جانتا چچا غزالی، مجھے تو لیڈی تنویر نے بھیجا ہے۔ اگر انہی کا نام مورینا ہے تو مجھے مونا باؤ ریلوے اسٹیشن تک پیدل جانا پڑے گا۔ لیڈی تنویر؟ برا آہستہ سے بڑبڑایا۔ لیڈی تنویر؟ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ یاد کرنے کے لیے اپنے ذہن پر زور دے رہا ہو۔ سر تنویر کی بیوی تو نہیں؟ اس نے پوچھا۔ آپ سمجھ گئے نا، دیکھیے میں نہ کہتا تھا۔ ہاں، لیکن اس نے کیوں بھیجا ہے؟ بس سمجھ جائیے، عمران ہنسنے لگا۔ کیا سمجھ جاؤں؟ وہی نا جو لیڈی تنویر آپ سے چاہتی ہے۔ میں کیا بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا چاہتی ہے؟ بوڑھا بولا۔ وہ چاہتی ہیں کہ آپ اس شہر سے چلے جائیے۔ آہا، میں سمجھا، بوڑھے نے برائی ہوئی آواز میں کہا، لیکن اسے فکر مند نہ ہونا چاہیے۔ اس سے کہہ دینا کہ غزالی اپنے ایک ذاتی کام سے یہاں آیا تھا، جس دن ہو گیا یہاں سے چلا جائے گا، وہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ مگر آپ سر تنویر سے ملتے کیوں نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ یہیں رہتا ہے۔ لیڈی تنویر سے کہہ دینا غزالی دل کا برا نہیں ہے۔ اچھا، اب تم جا سکتے ہو۔ بوڑھے نے ریوالور کی نالی اس کی پیشانی سے ہٹا لی۔ مگر چچا، سر تنویر تو برابر آپ کے کمرے کا دروازہ پیٹتے رہے ہیں۔ سر تنویر؟ بوڑھے کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں چچا غزالی، میں نہیں سمجھ سکتا، بوڑھا بڑبڑا کر رہ گیا۔ سر تنویر آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ بس جاؤ، جو کچھ میں نے کہا ہے لیڈی تنویر کو کہہ دینا۔ تانگا بڑھاؤ۔ گھوڑے کی ٹاپیں سناٹے میں گونجنے لگی اور عمران نے چلا کر پوچھا، چچا غزالی تمہارے پاس ریوالور کا لائسنس تو ہوگا ہی؟ ہاں بھتیجے، تم مطمئن رہو، بوڑھے کی آواز آئی۔ تانگا کافی دور نکل گیا تھا۔ دوسری صبح کے اخبارات ایلفریڈ پارک میں کسی ادھیڑ عمر آدمی کی لاش برآمد ہونے کی کہانی سنا رہے تھے۔ پولیس کا نظریہ اور دیگر تفصیلات نمایاں طور پر شائع ہوئی تھی۔ عمران اپنے طلاق آفس میں اداس بیٹھا تھا۔ روشنی دوسرے کمرے سے نکل کر غالباً چائے کا پیکٹ لینے کے لیے باہر جانے لگی۔ عمران نے بڑی پھرتی سے اپنی داہنی ٹانگ آگے بڑھا دی۔ روشنی بے خبر تھی، اس لیے پیٹ کے بل درام سے فرش پر جا گری۔ ساتھ ہی اس کے منہ سے عمران کے لیے کچھ ناشائستہ قسم کے جملے نکل گئے، مگر عمران نے کچھ اس طرح گردن ہلا کر ٹھیک ہے کہا جیسے اس نے روشنی کے الفاظ سے سنے ہی نہ ہوں۔ وہ آگے کی طرف جھکا ہوا ہونٹ سکوڑے سے دیکھ رہا تھا۔ روشنی کے فرش سے اٹھتے ہی وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم بالکل جنگلی ہو، روشنی پیر پٹک کر چیخی۔ سب ٹھیک ہے، جاؤ، عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ نہیں جاؤں گی، روشنی نے روحانسی آواز میں کہا، اور پھر کمرے میں واپس چلی گئی۔ عمران نے بڑے مغموم انداز میں اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی اور سامنے پھیلے ہوئے اخبار کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے روشنی کو آواز دی۔ نہیں آؤں گی، روشنی نے دوسرے کمرے سے للکارا۔ تم جہنم میں جاؤ۔ مجھے راستہ نہیں معلوم روشنی ڈیئر، ورنہ کبھی کا چلا گیا ہوتا۔ تم میری بات تو سنو۔ نہیں سنوں گی، مجھ سے مت بولو۔ عمران کو اٹھ کر اسی کمرے میں جانا پڑا جہاں روشنی تھی۔ وہ مسہری پر روندی پڑی ہوئی نظر آئی۔ آخر بات کیا ہے؟ اس نے بڑی معصومیت سے کہا۔ چلے جاؤ یہاں سے، شرم نہیں آتی؟ عورتوں سے اس قسم کا مذاق کرتے ہو، بالکل جنگلی ہو۔ اب موقع پر کوئی اور نہ ملے تو میں کیا کروں؟ عمران نے مغموم لہجے میں کہا۔ ویسے میں حتی الامکان یہی کوشش کرتا ہوں کہ عورتوں سے یہ کیا کسی قسم کا بھی مذاق نہ کروں۔
یہاں سے چلے جاؤ، روشی اور زیادہ جلا گئی۔ تم کہتی ہو تو چلا جاؤں گا۔ ویسے میں تم سے یہ پوچھنے آیا تھا کہ بیر کے بچے کو میمنا کہتے ہیں یا بھینس کے بچے کو، اور آدمی کے بچے کو صرف بچہ کیوں کہتے ہیں، آدمی کیوں نہیں کہتے؟ روشی اٹھ بیٹھی، چند لمحے عمران کو گھورتی رہی، پھر کچھ کہنے ہی والی تھی کہ باہر سے کسی نے دروازے پر دستک دی۔ بیرونی دروازہ بند تھا۔ کون ہے؟ عمران نے بلند آواز میں پوچھا۔ میں ہوں فیاض، تم آ گئے بیٹا؟ عمران آہستہ سے بڑبڑاتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر ایک طرف ہٹ کر دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی فیاض اندر داخل ہوا، عمران کی داہنی ٹانگ اس کے پیروں میں الجھ گئی اور فیاض بے خبری میں فرش پر ڈھیر ہو گیا، لیکن وہ دوسرے ہی لمحہ میں الٹ کر عمران پر آ پڑا۔ یہ اور بات ہے کہ اس حرکت سے بھی تکلیف اسی کو ہوئی، کیونکہ اس کا غصہ عمران کی بجائے دیوار پر پڑا تھا۔ عمران ایک طرف ہٹ کر للکارا، آپ کے لیے چائے لاؤں؟ چائے کے بچے، یہ کیا حرکت تھی؟ فیاض نے چپٹ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ہائے ہائے، عمران آہستہ سے بولا، وہ دیکھ رہی ہوگی۔ فیاض نے اضطراری طور پر اس کا گردن چھوڑ دیا اور بکھلا کر دوسرے کمرے کی طرف دیکھنے لگا۔ روشی سچ مچ دروازے میں کھڑی دونوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اوہو روشی، عمران جلدی سے بولا، ان سے ملو، یہ کیپٹن قیاس اور لاہولہ کیپٹن فیاض ہیں، میرے گہرے دوست۔ ہاں، اور یہ میری پارٹنر روشی، سینئر پارٹنر سمجھو، کیونکہ روشی اینڈ کو ہب۔ فیاض نے جلدی میں دو چار رسمی جملے کہے اور کرسی میں گر کر ہانپنے لگا۔ وہ اب بھی عمران کو قہر آلود نظروں سے گھور رہا تھا۔ روشی، عمران بلند آواز میں بڑبڑایا، اب تو چائے کا انتظام کرنا ہی پڑے گا، یہ بہت بڑے آدمی ہیں، CBI کے سپرنٹینڈنٹ۔ اوہو، روشی مسکرا کر بولی، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ مجھے بھی، فیاض جواباً مسکرایا۔ عمران نے اردو میں کہا، فیاض صاحب، خیال رہے کہ میں طلاق دلوانے کا دھندا کرتا ہوں، ذرا اپنی مسکراہٹ ٹھیک کرو، ہونٹوں کے گوشے کپ کپا رہے ہیں، یہ جنسی لگاوٹ کی علامت ہے۔ یقین مانو میں تمہاری بیوی سے ایک پیسہ فیس نہیں لوں گا، تم کیس بھی تو دلواؤ، ایسی خدمت کروں گا کہ طبیعت خوش ہو جائے تمہاری۔ اور فیاض کچھ نہ بولا۔ عمران کے خاموش ہوتے ہی روشی نے پوچھا، کیوں کیپٹن؟ CBI میں عمران کا کیا عہدہ تھا؟ میرا ماتحت تھا، فیاض نے کر کہا۔ ارے خدا غلط کرے، عمران بڑبڑایا۔ اچھا، میں تم سے سمجھ لوں گا۔ روشی ہنستی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ہاں اب بتاؤ، فیاض آستین چڑھانے کی کوشش کرتا ہوا بولا، کسی دن میں تمہاری شیخی نکال دوں گا۔ شیخی نہیں، پٹھانی کہو، میں پٹھان ہوں سمجھے؟ تم کوئی بھی ہو، لیکن یہ کیا حرکت تھی؟ آخر کب تک تمہارا بچپنا برداشت کیا جائے گا؟ تم کیپٹن فیاض، تم اسے بچپنا کہہ رہے ہو؟ مجھے حیرت ہے، اگر تم شرلک ہومز کے زمانے میں ہوتے تو تمہیں گولی مار دی جاتی، اور بالکل شرلک ہومز ہی کی طرح جانتا ہوں کہ تم اس وقت یہاں کیوں آئے ہو۔ کیوں آیا ہوں؟ فیاض نے پوچھا۔ میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کس طرح آئے ہو۔ کس طرح آیا ہوں؟ سر کے بل چلتے ہوئے۔ اب پوچھو ڈاکٹر واٹسن کی یہ بات میں نے اتنے وثوق کے ساتھ کیوں کہی؟ جواب یہ ہے پیارے واٹسن کہ مجھے تمہارے بالوں میں کچھ ننھے منھے تنکے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں ہاں، دیکھا ہے نا یہی بات؟ بور مت کرو، فیاض نے برا سا منہ بنایا، میں ایک ضروری کام سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں آج کا اخبار پورا پڑھ چکا ہوں، عمران سنجیدگی سے بولا، حتیٰ کہ وہ اشتہار بھی پڑھ ڈالے ہیں جنہیں شادی شدہ آدمیوں کے علاوہ اور کوئی شریف آدمی نہیں پڑھتا۔ تو تم سمجھ گئے؟ فیاض مسکرایا، میں بالکل سمجھ گیا، نہ صرف سمجھ گیا بلکہ کام بھی شروع کر دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب میں ضرور بتاتا، مگر اسی صورت میں اگر گونسا دیوار پر پڑنے کے بجائے میرے جبڑے پر پڑا ہوتا۔ خیر، ہوگا مجھے کیا، جو بوئے گا سو کاٹے گا، اور لاد چلا ہے بنجارہ والی مثال تھی۔ فیاض صاحب، ارے روشی، چائے؟ نہیں، میں چائے نہیں پیوں گا، حالانکہ تم پچھلی رات سے اب تک جاگتے رہے ہو، اور ابھی تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ روشی کٹلٹ پورے اچھے بناتی ہے، حالانکہ ابھی وہ بھی اسی فرش پر روندے منہ گر چکی ہے۔ وہ بھی؟ فیاض نے حیرت سے دہرایا، عمران تم آدمی ہو یا جانور؟ وہ بھی اس وقت سے متواتر یہی ایک سوال دہرا رہی ہے، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ میں خود کو ہر طرح سے مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا، خواہ وہ ایک اینگلو برمیز لڑکی ہو، خواہ کیپٹن فیاض، اور اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ اس لاش کے متعلق تم لوگوں کا نظریہ قطعی غلط ہے۔ کیا مطلب؟ فیاض سنبھل کر بیٹھ گیا۔ تمہارا یہی نظریہ ہے کہ مرنے والا کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گرا، اس کی پیشانی میں چوٹ آئی، اور کوئی زہریلا مادہ اتنی تیزی سے زخم کے راستے خون میں سرایت کر گیا کہ گرنے والے کو اٹھنے کا بھی موقع نہ ملا۔
میں یہ نہیں کہتا کہ موت کے متعلق ڈاکٹروں کی رائے غلط ہے، اس طرح کسی کا مر جانا بے دست قیاس نہیں، لیکن یہ خیال کہ وہ ٹھوکر کھا کر گرا اور اس کی پیشانی زخمی ہو گئی، مگر نہیں، ٹھہرو، کیا اس کی لاش کسی ایسی جگہ ملی ہے جہاں کی زمین ہموار نہ ہو، یا گرنے کی صورت میں اس کا سر کسی ایسی چیز سے جا ٹکرایا ہو جو زمین کی سطح سے اونچی ہو؟ نہیں، لاش ایلفریڈ پارک کی ایک روش پر ملی تھی، اور وہاں دور دور تک کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو زمین کی سطح سے اونچی ہو، اور ظاہر ہے کہ روشیں بھی ناہموار نہیں ہوتیں۔ تب میری جان، یہ بتاؤ کہ تمہاری پیشانی کیوں نہیں زخمی ہوئی، اور روشی بھی بے داغ پیشانی لیے گھوم رہی ہے؟ تم دونوں ہی بے خبری میں کافی دور سے گرے تھے، بتاؤ؟ فیاض پلکیں چپکانے لگا۔ میرا دعویٰ ہے اگر اس وقت تم دونوں کے نزدیک کوئی دیوار یا کرسی یا درخت کا تنا ہوتا تو یقیناً تمہاری پیشانیاں زخمی ہو جاتی۔ بات تو ٹھیک ہے، مگر کیوں؟ فطرت، اپنی حفاظت آپ کرنے کی جبلت۔ جب ہم منہ کے بل گرتے ہیں تو غیر ارادی طور پر ہماری ہتھیلیاں یا کوہنیاں زمین سے ٹک جاتی ہیں۔ اس طرح فطرت خود ہی ہم سے ہمارے جسم کے بہترین اور سب سے زیادہ کارآمد لیکن کمزور حصوں کی حفاظت کراتی ہے۔ یار، بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو، فیاض سر ہلا کر بولا۔ روشی چائے؟ عمران نے پھر ہانک لگائی اور پھر آہستہ سے بولا، یار ایک آدھ کیس لاؤ، اس شہر کی عورتیں بڑی بے حس معلوم ہوتی ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کم از کم 1 ماہ تک روزانہ اشتہار دیتا رہوں، کیا خیال ہے؟ عمران، تم اسے بیوقوف بنانا جو تمہیں احمق سمجھتا ہو۔ اسے بھلا میں کیا بیوقوف بنا سکوں گا؟ میں اس لیے آیا تھا کہ تم لاش دیکھ لیتے۔ کیا وہ اب بھی جائے واردات پر ہے؟ نہیں، مردہ خانے میں ہے، ابھی پوسٹ مارٹم نہیں ہوا۔ جب وہ موقع واردات سے ہٹا لی گئی ہے تو دیکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تم چلو تو ناشتہ کہیں اور کریں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر کھائیں گے کہاں سے؟ بھلا تمہارے اس کیس میں مجھے کیا مل جائے گا؟ بس اٹھو، بور مت کرو۔ اس وقت تم پر غصہ تو بہت آ رہا تھا، مگر خیر اس گرنے کے سلسلے میں ایک کام کی بات معلوم ہوئی۔ مگر تم نے اس بیچاری کو بھی گرایا تھا۔ کیا کرتا، مجبوری تھی، تجربہ تو کرنا ہی تھا۔ بڑے سور ہو۔ اچھا، عمران اٹھتا ہوا بولا، میں چلوں گا، مگر یہ نہ بھول جانا کہ میں نے ابھی ناشتہ نہیں کیا، اور ہاں، پہلے ہم ایلفریڈ گارڈن چلیں گے۔ عمران جانتا تھا کہ روشی اس وقت ناشتہ ہرگز تیار نہیں کرے گی، اس لیے فیاض سے شرمندگی اٹھانے سے یہی بہتر ہے کہ یہاں سے کہیں ٹل جائے۔ باہر آ کر انہوں نے ایک چھوٹے سے ریسٹوران میں ناشتہ کیا اور ایلفریڈ گارڈن کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہاں، کل وہ لیڈی تنویر کیوں آئی تھی؟ فیاض نے پوچھا۔ کہنے کے لیے اگر سر تنویر ہماری فرم کی خدمت حاصل کرنا چاہے تو اسے فوراً مطلع کر دیا جائے۔ غالباً لیڈی تنویر طلاق نہیں لینا چاہتی۔ بکواس ہے، تم بتانا نہیں چاہتے۔ بھلا میں تمہیں اپنے بزنس کی باتیں کیسے بتا سکتا ہوں؟ وہ ایلفریڈ گارڈن پہنچ گئے اور پھر فیاض اسے اس جگہ لے گیا جہاں لاش پائی گئی تھی۔ یہی جگہ ہے، ٹھیک یہیں پر لاش ملی تھی۔ اوندھی پڑی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، لیکن اتنی جلدی یہ کیسے معلوم کر لیا گیا کہ وہ کوئی زہریلا مادہ تھا جو پیشانی کے زخم کے ذریعے جسم میں سرایت کر گیا؟ پھر اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ جسم پر اور کوئی نشان نہیں، گلا گھونٹ کر بھی نہیں مارا گیا۔ تم نے یہاں سے سرخ بجنیاں تو ضرور سمیٹی ہوں گی، کیوں نہیں تو؟ یار، تم محکمہ سراغ رسانی کے سپرنٹینڈنٹ ہو یا؟ میں گدھا ہوں اور تمہیں اس سے کوئی سروکار نہ ہونا چاہیے۔ میں نے اسے ضروری نہیں سمجھا تھا کہ یہاں سے بجنیاں سمیٹی جائیں، کیونکہ مجھے بھی اس پر یقین نہیں ہے کہ وہ یہیں اور اسی جگہ نہ مرا ہوگا۔ آخر وہ کتنا سریع الاثر زہر تھا کہ مرنے والا گرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش نہیں کر سکا۔ لاش کو میں نے یہاں پڑا دیکھا تھا، اس کی پوزیشن تو صاف یہی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ گرنے کے بعد ہل بھی نہ سکا ہوگا۔ ویری گڈ، پھر تم مجھے کیوں لائے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ لاش یہاں پھینکی گئی ہوگی، موت کہیں اور واقع ہوئی ہوگی۔ اب بہت زیادہ عقلمند بننے کی کوشش مت کرو، عمران مسکرا کر بولا۔ اس کی موت یہاں بھی واقع ہو سکتی ہے اور وہ اسی جگہ گر کر مر بھی سکتا ہے۔ بات کا بتنگر بھی بنا سکتا ہوں۔ اچھا، میں بات بناتا ہوں، تم بتنگر بنانے کی کوشش کرو۔ فیاض صاحب، یہ ایلفریڈ گارڈن ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں سانپ بکثرت ہیں۔ فرض کیجئے اسے سانپ نے کاٹا ہو، ابھی پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہوا۔ زہر والی بات عقلی گدھا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ تو کہو کہ میں نے اس وقت ناشتہ بھی تمہارے پیسوں سے کیا ہے، ورنہ بتاتا۔ مجھے خواہ مخواہ یہاں تک درایا، تو اب لاش بھی دکھا دو۔ بہرحال تم مجھ سے متفق نہیں ہو، لاش کا پوسٹ مارٹم ہو جانے دو، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ پھر اس سلسلے میں مزید گفتگو نہیں ہوئی اور وہ سرکاری مردہ خانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ لاش غالباً پوسٹ مارٹم کے لیے لے جائی جانے والی تھی، کیونکہ مردے دھونے والی گاڑی کمپاؤنڈ میں موجود تھی۔ فیاض نے عمران کو دھکا دے کر آگے بڑھایا اور پھر مردہ خانے میں پہنچ کر فیاض نے جیسے ہی لاش کے
چہرے پر سے کپڑا ہٹایا عمران کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ بڑی تیزی سے لاش پر جھک پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں سے یقین ہو گیا کہ وہ لاش اس بوڑھے کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی جس کا پچھلی رات وہ تعاقب کر چکا تھا۔ یہ پیشانی کا زخم دیکھو، فیاض نے کہا۔ دیکھ رہا ہوں، عمران سیدھا کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ مجھے تو اس میں کوئی خاص بات نظر نہیں آتی۔ اچھا، خیر پرواہ نہیں، اب تم بہت مغرور ہو گئے ہو، فیاض نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ تم سمجھتے ہو شاید دنیا میں تم ہی سب سے زیادہ عقلمند ہو، نہیں تو میرا خیال ہے کہ تم نہ تو عقلمند ہو نہ مغرور۔ چلو چھوڑو، زہر ہی ہو سکتا ہے، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہی بتا سکے گی کہ زہر جسم میں کیوں کر داخل ہوا، لہٰذا رپورٹ ملنے تک اگر ہم اس معاملے کو ملتوی ہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ویسے کیا اس کے جسم پر لباس موجود ہے؟ نہیں، لباس لیبارٹری میں ہے۔ لیبارٹری میں کیوں؟ شبہ ہے کہ کپڑوں پر سے لانڈری کے نشانات مٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ عمران کچھ سوچنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، کیا اس کی جیب سے کچھ کاغذات وغیرہ بھی برآمد ہوئے؟ کمال کرتے ہو، جن لوگوں نے نشانات مٹائے ہیں انہوں نے کاغذات وغیرہ کیوں چھوڑے ہوں گے؟ نشانات؟ ہو سکتا ہے نشانات خود مرنے والے ہی نے اپنی زندگی میں مٹائے ہوں۔ اچھا بس ختم کرو، فیاض نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ورنہ ابھی یہ بھی کہو گے کہ مرنے والا پرنس آف ڈنمارک تھا۔ وہ دونوں مردہ خانے سے باہر آ گئے۔ اچھا میں چلا، عمران نے کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے مجھے مطلع کر دینا اگر ضرورت سمجھی گئی، فیاض بولا۔ اس کے لہجے میں بھی کبیدگی موجود تھی۔ مجھ سے الجھو گے تو سر پکڑ کر رونا پڑے گا۔ جانتے ہو کہ میری فرب کس قسم کا کاروبار کرتی ہے؟ اتنے میں وہاں مردے خانے کا انچارج جا پہنچا۔ اس نے فیاض سے گفتگو شروع کر دی اور عمران وہاں سے ہٹ کر اس جگہ آیا جہاں فیاض کی موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے نہایت اطمینان سے اسے سٹارٹ کیا۔ فیاض نے دیکھا اور صرف منہ پھیلا کر رہ گیا۔ مردہ خانے کے انچارج کے سامنے وہ بے تحاشا دوڑ بھی تو نہیں سکتا تھا۔ وہ بے بسی سے عمران کی اس حرکت کو دیکھتا رہا۔ موٹر سائیکل فراٹے بڑھتی ہوئی کمپاؤنڈ سے نکل گئی۔